تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. قرآن مجید اور سیرت النبی گواہ ہے. یہ بھی میں ذرا بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال اب قرآن مجید میں آئی ہے تو میں چھپا نہیں سکتا اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گروہوں نے پریشان کیا ہے. ان میں سے 2 پکے جہنمی ہیں اور ایک پکا جنتی گروہ ہے. جہنمی گروہ کون سے ہیں؟ مشرکین، کفار اور منافقین. اور جنتی گروہ کون ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً پریشان کیا ہے. یعنی اتنا تو نہیں پریشان کیا اس طرح کا جیسے کفار نے کیا یا منافقین نے کیا یا یہود نے کیا، لیکن بہرحال قرآن مجید گواہ ہے کہ پریشان کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. اور یہ رکوع جو ہے عجیب ہے کہ یہاں اس کی بھی گواہی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اور یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسٹ آف دا لاٹ ہیں. یعنی جو ویمن لاٹ ہے، عورتوں کی جو پوری کلاس ہے، اس میں سے بہترین جو ہیں یہ ہماری مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. لیکن انہوں نے بھی اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے. اور نوٹ کریں ہم میں سے ہر وہ شخص کہ جو اپنے بیویوں کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک فطرت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں بچے کی پرورش کرانی ہے، اس کو جذباتی بنایا ہے. وہ اپنے بچے سے جذباتی پیار کرتی ہے، جو کہ باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن ذرا سوچ سمجھ کر پیار کرتا ہے، ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے. آپ ہی میں سے شاید کچھ بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، اور کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو وکٹم بنے ہوں گے اپنے والد کے اس ری ایکشن کا کہ بیٹے نے کوئی بڑی غلطی کی، باپ ناراض ہوا، 2 دن بات نہیں کی اس سے، ہفتہ بات نہیں کی اس سے، مہینہ نہیں بولا. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ ناراض ہوا، اس نے ساری عمر بیٹے کو بلایا نہیں سزا کے طور پر کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی. لیکن ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں جو ہے بچے کو کبھی تنگ آ کر مارتی ہے تو ساتھ ہی گلے بھی لگا لیتی ہے. بس اتنا ہی اس کا ہے لیول کہ بچے کو وہ اپنے سے دور نہیں کر سکتی، مار کے پرے نہیں پھینک سکتی، مار کر پھر گلے لگا لیتی ہے. وہ تو بلکہ میں جو کہا کرتا ہوں، شاید اس دورہ ترجمہ قرآن میں ذکر نہیں آیا کہ بچے اگر ہمیں پالنے پڑ جائیں تو ہم تو بچوں کو مار مار کر ان کو حلیہ بگاڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کو خاص لیے، لہٰذا وہ جو ان کا جذباتی پن ہے وہ ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے. کہ اپنے خامن سے ذرا سی اس کو کبھی کوئی شکایت ہو جائے تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے واپس، تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. عورتوں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیسے، وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرنا لانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو. جب عورت زبان کھول لے لان تان کرنے کے لیے تو پھر اس پہ بریک نہیں ہے، وہ بولتی چلی جائے گی ٹو اینی ایکسٹینٹ. اور دوسرا تکفرن العشیرہ، تم شوہروں کی ناشکریاں ہو. اور یہ بھی کبھی آپ کو تجربہ ہو یا ہوا ہو، یعنی 30 سال 25 سال 40 سال کی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے بعد کہیں شکایت ہو جائے تو آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے تیرے گھر میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا. اس کی نیچر کا حصہ ہے. ہمیں اس کو الاؤنس دینا چاہیے کہ اس کی یہ نیچر میرے رب نے بنائی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی میرا فائدہ ہے. عام طور پر جیسے ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ ان کو والدین کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ کیوں جاتے ہو تم رات کو ترجمہ سننے کے لیے، اس طرح کی چیزیں. اسی طرح یعنی بیویاں جو ہیں وہ اس پر بڑا پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ سارے جان تراویاں جڑی ہیں وہ مک جاندیاں 10:30 بجے، پتہ نہیں تسی کہڑی طرح تراویاں پڑھن جاندے ہو. تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ اس پہ کہ جو جذباتی پن ہے
آگے جو اس وضاحت آ رہی ہے اس کی کہ شوہروں کی ناشکریاں ہو. عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے, وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ناقصات ہو عقل میں اور دین میں. عورتوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ تم اپنی سرٹن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ تمہیں قضا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کا نقص ہے. اور پھر فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ تمہاری گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے اور یہ تمہاری عقل کا نقص ہے. وہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ 2 گواہ بنایا کرو, اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لے لو. وہاں فرمایا ان تضل احداہما فتذکرها الاخری, اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے, بھول جائے نہیں کہا, ترجمہ کرنے والوں نے عام طور پر بھول جائے کیا ہے, اگر ایک بھٹک جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. یہ کیا ہے؟ یہ عقل کا نقص ہے. عقل اصل میں کہتے ہیں باندھنے کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اور جب سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر لپیٹ لیتا تھا. جیسے کنڈکٹر ٹکٹ بنا کر بال پین یا پینسل جو ہے وہ اپنے کان میں لگا لیتا ہے, اسی طرح وہ رسی کو اوپر باندھ دیتے تھے. اب عرب اونٹ پر سوار نہیں ہوتا, کیڈلیک اور مرسڈیز پہ سوار ہوتا ہے, لیکن آج بھی وہ اقال ان کے سر پر وہ رسیاں جو ہیں خوبصورت سی بنی ہوئی, اب وہ سونے کے تارے کی بھی ہوتی ہیں, ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے, وہ ان کے سر پہ موجود ہوتی ہیں. اسے اقال کہتے ہیں, باندھنے کی چیز. مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ کروموسوم کا فرق ہے کہ ہر سیل میں 46 کروموسوم میں سے ایک کروموسوم مختلف ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ جذبات دونوں کے اندر ہیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کی فیکلٹیز ہیں. انسان موو کرتا ہے, حرکت کرتا ہے جذبات سے, اور بریک لگاتا ہے اگر اس کے پاس عقل ہو. تو یہ جو عقل کا فنومینن ہے اس لیے بریک فنومینن ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لب بام بھی. تو یہاں عشق کی بجائے آپ جذبات کہہ لیں تو بالکل سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا, تو عورت ناقص العقل سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے. اچھا, اب ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیسٹ آف دا لاٹ ہیں, لیکن قرآن مجید گواہ ہے, سیرت النبی گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے. انہوں نے انڈیویجول نہیں بلکہ ایک جتھا بنا کر اور میٹنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات رکھے. آپ کو بہت برا لگا کہ تم نے میرے خلاف یہ میٹنگ بلا کر اور یہ معاملہ کیا ہے, تو آپ نے ان سے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا. ایلا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ بیوی کو قسم کھا کر کے میں تمہارے ساتھ اتنے دن یا اتنے ہفتے تعلق نہیں رکھوں گا. اگر کوئی ڈیٹ یعنی فکس نہ کی جائے, ٹائم نہ بتایا جائے, تو اس کی مدت 4 مہینے ہوتی ہے, اور 4 مہینے اگر آپ اس کے بیچ نہیں جائیں گے تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. تو آپ نے 1 مہینے کا کہا, اور 29 دن جو ہے وہ آپ گھر سے باہر رہے. مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا جس میں آپ نے 1 مہینے تک قیام فرمایا. اب بیویوں کا یہ طرز عمل, اب ان بیویوں میں حضرت عائشہ بھی ہیں, حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں, حضرت حفصہ بھی ہیں, حضرت عمر کی بیٹی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, تو جو باہر صحابی کھڑے تھے دربان کے طور پر, انہوں نے اندر جا کر اطلاع دی کہ عمر ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اجازت نہیں, ہوگی کوئی مصروفیت, کوئی بات. انہیں واپس آ کر کہا تو حضرت عمر نے باہر سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی کوئی سفارش کرنے آیا ہوں, آپ مجھے حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہو جاؤں گا. یعنی صحابہ کرام کا تو یہ طرز عمل تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو ایک کمزوری رکھی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے, اس میں انسان کو غصہ آتا ہے. اگر انسان یہ یاد رکھے کہ یہ عورت ہے اور کم عقل ہے تو انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بلکہ وہ لطیفے کی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جب عورت بولنا شروع کرے تو آپ دل میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا, تو انشاءاللہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی بجائے غصہ آنے کی. بہرحال یہ ایلا کا واقعہ ہے, اب اسے بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک, کہو اپنی بیویوں سے, ان کننا تردن الحیات الدنیا. یعنی ایلا ختم یہاں پر ہوا تھا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی اٹریکشن کی چیزیں چاہیے, فتعالینا, تو آؤ, امتعکن, میں تمہیں دے دلا کر, واسرحکن,
رخصت کر دوں سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے. اپنا فیصلہ بتاؤ، تمہیں اللہ کے رسول چاہیے یا مال و اسباب چاہیے. اور جب یہ پوچھا گیا تو سب ازواج نے کہا کہ ہمیں اللہ اور رسول کی معیت چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ اور اس کے رسول کی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکوکاروں کو، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی، اب یہ ازواج مطہرات کو قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ شرف بخشا گیا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے. عام طور پر قرآن مجید میں عورتوں کے جتنے بھی معاملات میں حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں، لیکن یہاں پر یہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں باقاعدہ ایکسپریس ٹرمز میں کہا گیا ہے. یا ایھا النساء، یا ایھا النساء کہیں نہیں کہا گیا قرآن میں اے عورتوں، اگرچہ جو دوسری رائے ہے وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرجال بھی کہیں نہیں کہا گیا اے مردوں، کہ بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا گیا. یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کسی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں کو عذاب کیوں دیا. ساتھ ہی دوسرا رخ فرمایا وَمَن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نؤتیھا اجرھا مرتین، تو ہم اس کو دوہرا اجر بھی عطا فرمائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ایسی زوجہ محترمہ کے لیے ہم نے بہت ہی عزت والی روزی بھی تیار کر رکھی. پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. یعنی عام عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بول بلارا کرتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتی ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تمہارے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہ تمہارے شوہر اللہ کے رسول ہیں، یہاں غلطی کا خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا تمہارے پاس تو ان کے ساتھ کچھ شکایت کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی غلط گنجائش نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کوئی غلط کام تو کر ہی نہیں سکتا. یا نساء النبی لست کاحد من النساء، تو عام عورتوں کسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ نرم لہجہ اختیار کیا کرو بات میں، یعنی کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کرنا. مطلب کیا ہے اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کر کے دیکھ لے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. آپ اپنے کسی دوست کے ہاں فون کریں، آگے سے بڑی نرم آواز میں آپ سے کہا جائے ہیلو، آپ پوچھیں گے جی فلاں صاحب ہیں؟ نہیں ہے. کہاں گئے ہیں؟ پتہ نہیں. اب بات مکمل ہو گئی. جب بتا کے نہیں گئے تو پھر یہ کیسے پتا ہوگا کہ واپس کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ ظاہر بات ہے پہلے کہہ دیا ہے کہ بتا کے نہیں گئے. اچھا بتا کے نہیں گئے. اب یہ ایک بات جو ہے وہ 3-4 دفعہ اس اینگل سے آپ دہرائیں گے. دوسرا آپ نے کہیں فون کیا، آگے سے آواز آئی ہیلو، آپ پوچھیں کہ فلاں صاحب ہیں؟ نہیں. اچھا میں پھر فون کر لوں گا. تو ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کی وساطت سے تمام مسلمان خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حکم کیا ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، مبالغہ کسی ایسے شخص کے دل میں جس کے دل میں کوئی مرض ہو، اس کو طمع ہو، اس کو کوئی لالچ ہو، کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو آپ کے اندر. وقلنا قولا معروفا، ہاں معروف اچھے انداز سے بات کرو لیکن نرم لہجہ اختیار نہ کرو. اس کے بعد فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے دور کی طرح
اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. برج کہتے ہیں نا نمایاں چیز کو. ہم پرسوں پڑھ کے آئے ہیں سورہ فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں. تو برج کیا نمایاں چیز کے لیے آتا ہے, اسی سے ورب بنا ہے. تبرج باب تفاعل سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ, اور اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول مولانا شمس الرحمن افغانی رحمہ اللہ کی زبانی سنا تھا بہت پہلے جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, کہ حضرت عمر نے فرمایا مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جسے پہن کر ان میں نمائش کی خواہش پیدا ہو کہ ہمیں کوئی دیکھے, بلکہ ایسا لباس پہناؤ کہ جسے پہن کر انہیں شرم آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے. یعنی وہ جو میں نے آپ سے کہا ڈائریکشن, یہ کوئی حکم نہیں ہے لیکن ایک ڈائریکشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت عمر کون ہیں؟ انتہائی سمجھدار انسان, انتہائی دور اندیش انسان, نوع انسانی کے عظیم ترین محسنوں میں سے ایک. یعنی جتنی بھی سوشل لائف کے اندر بہترین چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں ان کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویلفیئر کا نظام کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات حکومت کے ذمے ہوں, اس کے موجد حضرت عمر. پھر یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے آج دنیا میں کہ ریاست کے 3 جز ہیں, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, یہ حضرت عمر اس کے موجد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی بڑا اثار کیا انہوں نے, اپنی حیثیت کو ریڈیوس کر لیا مقننہ تک, اور قاضی کا عہدہ بنایا, جوڈیشری سیپریٹ ہو گئی, اور مجلس شورا بنائی تو مقننہ سیپریٹ ہو گئی, لیجسلیچر. تو اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو دور جاہلیت کی طرح. واقیمنا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. وآتینا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ قائم کرو. وآتینا اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا. اب سنیے گا غور سے آگے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ترجمہ کرتا ہوں پہلے. بے شک اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والو, اے اہل بیت, تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. اب آپ خود گواہی دیجئے کہ یہ کس کے بارے, کس سے بات ہو رہی ہے؟ یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں. لیکن ظلم کیا ہوا اس زمین پر؟ جو بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ایک ظلم کیا ہے کہ قرآن مجید میں جن کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے, بالکل پاک صاف ستھرا, ان کو ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نکال دیا گیا, اور اس کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد, سارے داماد نہیں, ایک بیٹی ساری بیٹیاں نہیں, اور 2 نواسے سارے نواسے نہیں, ان کو شامل کر دیا گیا. ظلم ہے نا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. اللہ تعالیٰ نے جو عزت, جو مرتبہ, جو اعزاز ازواج مطہرات کو بخشا تھا, وہ اعزاز ان سے چھین کر اوروں کو دے دیا گیا. باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی مسلمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو. ابھی میرا پوتا یہاں آتا ہے تو آپ اسے پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ حالانکہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپیریزن ہے آپس میں؟ جس سے آپ کو عقیدت ہوگی اس کے بچے بھی آپ کو پیارے لگیں گے, اس کے پوتے بھی آپ کو پیارے لگے. تو کون ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جسے حضرت حسن سے, حضرت حسین سے, حضرت فاطمہ سے عشق نہ ہو؟ لیکن بات ہے اصول کی, قاعدے کی. یہ یعنی اہل بیت کون ہے؟ پہلے بھی میں نے نوٹ کرایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو فرشتوں نے یا اہل البیت کہہ کر بلایا تھا, اے نبی کے گھر والوں, اور یہ تو ہے ہی خطاب ازواج مطہرات سے. یہاں ایک بات جو خام خواہ کہی جائے گی ان ظالموں کی طرف سے, وہ کیا ہے کہ یہ کم آیا ہے اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. یہ تبھی استعمال ہوتا ہے کم سے کم ایک مذکر ہو کسی گروہ میں تو جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس کی میرا جواب اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک استعمال ہوتا ہے. یعنی اسم کی 4 چیزیں نا, اسم کوئی بھی اسم اس میں 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں. وہ واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. نمبر 2 مذکر ہے یا مؤنث ہے. نمبر 3 وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اور نمبر 4 کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے, حالت اعراب. اب من جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے, جو یہ عربی زبان میں اس کا یوزج واحد مذکر ہے, لہٰذا اگر یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے لیے صیغے واحد مذکر کے آئیں گے, جس کی ٹپیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں سورہ تغابن میں.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار۔ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھے گا اور اچھے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، یہ جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب پہلے من کے بعد واحد مذکر کے صیغے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ واحد مذکر کا من کا یوزج جو ہے واحد مذکر ہے۔ اسی طرح اہل جو ہے یہ جمع مذکر ہے، جس طرح قوم جمع مذکر ہے، تو اگر قوم نیشن کے لیے آئے تو بھی، اور اگر قوم پیپل کے لیے آئے تب بھی، اس کی یوز قوم جاہلون، یعنی قوم بظاہر جو ہے لفظ ایک سنگولر لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا یوز جمع ہے۔ جیسے انگریزی میں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انگریزی محاورے میں آرمی از کمنگ، لیکن پولیس آر کمنگ۔ کوئی لاجک نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے انگریزی کا ماہر، اسے پوچھ لیں پولیس آر کمنگ کیوں ہے، آرمی از کمنگ کیوں ہے؟ بس انگریزوں کی یوزج ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے گا، عربی میں من واحد مذکر ہوتا ہے اور اہل جو ہے یہ جمع مذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر اہل جو ہے نبی کے گھر والے آ رہا ہے، لہذا اس کے لیے جمع مذکر کے صیغے آ رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یعنی کسی گرامر کے قاعدے کے تحت اس پورے سیاق و سباق میں عنکم یہ ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں آ سکتا۔ عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ، اور یاد رکھو جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات والحکمت، اور اس کی حکمت کی باتوں میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطف و کرم والا خبردار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہ ایک خاتون تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا، مطلب مردوں کو بھرپور تذکرہ ہوتا ہے، ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی روایات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے صدقہ دینے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو بخشنے کا سامان رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، اور بہت بڑا اجر بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں دیکھ دیتی کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ بات، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کو کوئی حکم دیں، ان یکون لہم الخیرہ، اور ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے، من امرہم، اپنے معاملات میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اپنے اس شخص سے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا۔ یہ حضرت عائشہ کے غلام تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا، آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو جب آپ ان سے کہہ رہے تھے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی روایات کو توڑنے کے لیے اور انسانیت کو برابر ثابت کرنے کے لیے کہ انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر، تو آپ نے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو نا واز کی حد تک آپ نے کہا، قرآن مجید نے کہہ دیا، ہم عنقریب سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے کہ اے لوگوں تم سب ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہو، برابر ہو گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس کا ثبوت دیا کہ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کرایا، لیکن ظاہر ہے حضرت زینب قریش کے اونچے گھرانے بنو ہاشم کی بیٹی اور حضرت زید غلام، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان نباہ نہیں ہوا۔ حضرت زید تو
ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھیں، اور آخر حضرت زید نے بھی فیصلہ کیا کہ نہیں، میرے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اس تقول للذی، جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا، تو نے بھی انعام فرمایا، امسک علیک زوجک، نہ چھوڑ اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تم چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، وتخشی الناس، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، واللہ حق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یعنی ایک تھا خیال، ایک اپریہنشن سی تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو سارا کا سارا ملبہ جو ہے میرے اوپر آئے گا کہ میں نے یہ بے جوڑ رشتہ کرایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مقصد کے لیے کیا تھا، اور پھر اب داد رسی کیسے ہو، آپ کے دل میں خیال آیا تو پھر اس کا تو پھر یہی کرنا پڑے گا کہ میں کو، لیکن میں کیسے کر سکتا ہوں، زید کو تو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اس سورت کے آغاز میں کہا تھا نا کہ جن کو تم بیٹا بناتے ہو وہ انہی کے بیٹے ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا، مطلب ہی تو باندھ لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی ایک ویسی ٹینشن تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی اس کا علاج ہو رہا ہے تو لوگوں سے ڈرتے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو ایک عجیب اعزاز بخشا کہ میری آپ کی بیویاں کیسے بنی کہ کسی مولوی صاحب نے، کسی نکاح خواہ نے جو ہے ایک محفل کے اندر گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کر کے گویا بیوی بنا دیا فلاں کو فلاں کا، تو جس کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے کہ یہ اس کی فلاں کی بیوی ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شخص، اب یہ وہ بات آ رہی ہے، فلما قضا زید منہا، تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی، ان سے یعنی اپنی حاجت نہ رکھی، زوجناکہا، تو اے نبی ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں کے دل میں کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں یعنی ان کو طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے، وما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے کسی نبی پر کوئی مضائقہ کسی ایسے معاملے میں جو فرض کر دیا گیا ہو اس پر، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، پہلوں میں یہی سنت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی طور پر طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ویخشونہ، اس سے ڈرتے ہیں، ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، حساب لینے والا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ